أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. درود پر محمد آل محمد. کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو فراموش شدہ ہیں اور تقریباً معاشرے میں ایک بھولی بسری بات بن چکی ہیں. ایسی فضیلتوں کی تعداد کم نہیں ہے، بہت ساری ہیں، اور بھولنے کی، فراموش کر دینے کی، نسیان، یہ تینوں لفظ مختلف فارسی، اردو، عربی میں یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور اردو میں تو یہ تینوں لفظ ہی استعمال ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انسان بھول چکا ہے. اس کے بھولنے کی وجہ کیا ہے کہ اہل بیت کے احادیث، ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے علم کا، جس میں اہل بیت نے فضیلتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کو پڑھنا، مطالعہ کرنا تقریباً ایک ناممکن سی بات ہے. لیکن اگر انسان جا کر دیکھے اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھے کہ اہل بیت نے کچھ فضیلتوں، کچھ مقامات پر افراد کو دیکھتے ہوئے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس طرح سے بھی کبھی کبھی اہل بیت کے یہاں ان کے فرامین میں، ارشادات میں، احادیث میں مختلف چیزوں پر ائمہ نے روشنی ڈالی ہے. ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے کہ 10 بجے سو جایا کرو، 9 بجے، صبح 6 بجے اٹھ جایا کرو. لیکن یہ کام فرض کیجئے آپ ایک فقیہ سے، یا وہ بچہ کہ یا وہ نوجوان کہ جو کسی بہت بڑے ادارے کا ملازم ہے، اس سے نہیں کہہ سکتے کہ 10 بجے سو جائیے. وہ کہے گا میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں 10 بجے سو جاؤں، ذمہ داری ایسی ہے. یا آپ فرض کیجئے کنٹرول ٹاور پہ جو کام کر رہا ہے اس سے کہیں بھائی آپ 10 بجے سو جائے کیجئے، 5 بجے اٹھ جائے کیجئے. وہ کہے گا کبھی رات کی ڈیوٹی ہے، کبھی دن کی. تو انسان کے مختلف زندگی کے شعبے ہیں، مختلف پیشوں سے وابستہ ہے، مختلف میدانوں میں کام کر رہا ہے، فیلڈز ہیں، آکوپیشن ہے، پروفیشن ہے اس کا. تو لہٰذا جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے معمولات بدلتے رہتے ہیں. یہی بچہ جو 9-10 بجے جس کو سو جانا چاہیے، یہ کبھی امتحان کے دنوں میں 11-12 بجے سو رہا ہے، اور ادھر سے صبح کے 3-3:30 بجے اٹھ رہا ہے. یہ 1-1.5 مہینہ ہے بس محنت کر کے. تو یہ چیزیں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. اور آج کل کے ایام میں تو آپ کو پتہ یہ مومن عزاداران، ان کی زندگی عزاداری کے گرد گھوم رہی ہے. تو سورہ جاسیہ کی 34ویں آیت 34 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. دیکھو آج کے دن ہم نے تم کو بھلا دیا ہے جس طرح سے تم نے آج ہماری ملاقات کو دنیا میں بھلا دیا تھا. خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، جس طرح سے تم نے دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا. تم نے وہاں پر ہم کو بھلا دیا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا. تو یہ قرآن مجید کا انداز گفتگو ہے کہ جب دشمن خدا، منافق، فاسق، فاجر، بد کردار انسان ایک نامناسب کام کرتا ہے، اور خدا قرآن میں اس نامناسب کام کو، برے کام کو ایک نامناسب لفظ کے ذریعے یاد کرتا ہے، تو خدا نامناسب لفظ کو قرآن میں نہیں لاتا. یہ ان کا کام نامناسب ہے، جس کی وجہ سے خدا قرآن میں نامناسب لفظ کو لے کر آتا ہے جو ان کے کاموں کو بتائے. کام ان کے برے ہیں، لفظ بڑا خوبصورت ہے جو قرآن میں آیا. مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کام برا ہے، لفظ اچھا ہے. کیونکہ یہ لفظ اگر نہ ہوتا تو آپ اس شخص کی برائی کو پہچان نہ پاتے. لہذا لفظ خوبصورت ہے، لفظ نے آپ کو حقیقت بتائی، لفظ نے آپ کو واقعیت بتائی. 34ویں آیت سورہ جاسیہ کی کیا فرما رہا ہے خدا؟ وقیل، ان لوگوں کے لیے کہا گیا. کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو قیامت کو دنیا میں بھول چکے تھے. قیل اليوم، آج کے دن، ننساکم، تمہیں بھول جائیں گے، بھول رہے ہیں، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح سے تم نے آج کے دن کی ملاقات کو ہماری بھلا دیا تھا. اور دیکھو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اور تم لوگ بڑے برے لوگ ہو، بڑے بد کردار لوگ ہو. وما لکم، اور کوئی بھی تمہارے لیے ناصر اور مددگار نہیں ہے. تو پہلی چیز قرآن مجید جس چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ بھول گئے تھے
اور پھر اس کا نتیجہ ایسا ہوا کہ خدا جو کسی چیز کو نہیں بھولتا. بچے پوچھیں گے مولانا خدا تو کسی چیز کو نہیں بھولتا, تو خدا نے کیوں اس آیت میں فرمایا کہ ہم بھی آج تمہیں بھول جائیں گے جس طرح تم ہمیں بھول گئے تھے؟ تو پہلے ہی تو وہ بات یہ کہ اسی آیت میں خدا نے جواب دے دیا کہ ہم کبھی کسی چیز کو نہیں بھولتے. اسی آیت میں کیسے ہم آج تمہیں بھول گئے. اگر بھولنا اسی معنوں میں ہوتا تو جس کو بھول رہا ہے اس سے خدا گفتگو کیسے کرتا؟ لہٰذا مفسرین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کل تم بھول گئے تھے, تم سمجھو کہ آج ہم بھی تمہیں بھول گئے, ہم تمہارا ذکر نہیں کریں گے. یعنی ہم تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ تمہارے ساتھ کوئی گفتگو کریں. یہ سورہ جاسیہ 34ویں آیت. اسی طرح سے سورہ حشر میں خدا نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کی طرح سے مت بننا کہ جو اللہ کو بھول گئے. تو خدا نے نتیجہ کیا کیا؟ تو خدا نے خود ان کے نفسوں کو, ان کی جانوں کو ان کی یاد سے محو کر دیا. عجیب سی آیت ہے. جب انسان اس آیت کے مطابق وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ان کی طرح سے مت بن جانا, نَسَوْا أَنفُسَهُمْ جو اپنے آپ کو بھول گئے. کبھی آپ کو کوئی ایسا شخص دکھا جو اپنے آپ کو بھولا ہو؟ سب چیز بھول جاتا ہے انسان, اپنے آپ کو نہیں بھولتا. دوسرے کے دکھ درد تکلیفوں کا احساس نہیں کرتا, جب خود کو تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً یاد آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو نہیں بھولتا. اور قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ان کی طرح مت ہو جانا کہ جو خدا کو بھول گئے. تو خدا نے ان کے ساتھ کیا کام کیا؟ خدا نے خود ان کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ خود اپنے آپ کو بھول گئے. یعنی کیا مطلب؟ نمرود, فرعون, قارون, شداد, حامان, ابو جہل, ابو لہب, یہ جو بنو امیہ بنو عباس کے بادشاہوں کی ایک لائن اور قطار لگی ہوئی ہے, یہ اپنے آپ کو بھولے تھے؟ قطر نہیں بھولے تھے. ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے, کھانا کس طرح سے کھانا ہے, لباس کون سا پہننا ہے. تو پھر کیا مطلب اپنے آپ کو بھول گئے؟ تم بھول گئے تھے کہ تم ہو کیا. پروردگار ہمیں تو یاد تھا, ہم انسان ہیں, بھوک بھی لگتی ہے, کھانا بھی جی چاہتا ہے, اچھے اچھے میوے, تمام خشک میوے, پستے, بادام, سیب, انار, امرود ہم سب کھاتے ہیں. اپنے آپ کو کیسے بھولے؟ سردی گرمی کے کپڑے, بہترین چیزوں کی آسائش کو اپنے لیے فراہم کیا. تو کیسے کہہ رہا ہے کہ تو یہ اپنے آپ کو بھول گئے؟ تم اپنی حقیقت کو بھول گئے. تمہاری حقیقت یہ تھی کہ 70 75 80 100 110 سال بعد تمہیں یہاں آنا ہے. تم بھول گئے کہ یہ جو دنیا میں رکے ہوئے ہو یہ پڑاؤ کی جگہ ہے, ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. لہٰذا پہلی چیز جو فضیلت فراموش شدہ ہے, جو کہ مومن کے لیے شرف کا باعث ہے, مومن کے لیے فضیلت ہے, مومن کے لیے برتری کا باعث ہے, مومن اس کے ذریعے اپنے لیے اچھائیاں ڈھونڈ سکتا ہے, وہ کیا ہے کہ ملاقات الہی کو اپنے ذہن میں رکھے. وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی قیامت کو اپنے ذہن میں رکھے. وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھے کہ ایک نہ ایک دن اسے جا کر ملاقات کرنی ہے. ادھر ملاقات ہوگی قیامت میں, ادھر آپ اور ہم, اور ادھر قیامت. درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں کل کی آیت یا پرسوں کی مجھے نہیں پتا, دیکھو لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. کس کے لیے؟ خوب توجہ کیجیے گا, اور بچے نوجوان میرے ہاتھ کے اشارے کو دیکھ لیں. آپ یہاں دنیا میں, آخرت وہاں قیامت میں. درمیان میں کون ہے؟ لمن کان یرجو اللہ, جو خدا کی ملاقات کرنا چاہتا ہے, جو خدا کی ملاقات سے امیدوار ہے, جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے. تو دیکھو ایسے مت پہنچ جانا, درمیان میں ایک جگہ سے ہوتے ہوئے آنا, اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ کی سیرت. دور بھیجے حضرت ختم مرتبہ. تو یہاں سے اب آپ بات سمجھے کہ اگر موت کو جو موت کو یاد رکھے گا وہ حضرت ختم مرتبہ کی سیرت کو بھی یاد رکھے گا. تو خدا نے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی, ایک سورہ حشر کی آیت اور ایک سورہ جاسیہ کی آیت 34ویں. تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, خدا کو جب انسان بھلاتا ہے تو پھر خدا سزا کے طور پر خود انسان کو اس کی ذات سے غافل کر دیتا ہے. چھوٹا سا میں واقعہ بتاؤں آپ کو. واقعہ کیا بلکہ مثال سمجھیے, حکایت, تمثیل. کہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان دن بھر میں 1000 دفعہ صلوات پڑھے. بس مولانا 1000 دفعہ صلوات جب پڑھ لینا 10 دن تک 1000 دفعہ, تب بتائیے. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 1 گھنٹہ آفس جانا, 1 گھنٹہ آنا.
توفیق چاہیے، توفیق. لہٰذا کیا مطلب اس بات کا؟ انسان بھول جاتا ہے زبردستی. خیر ہر شخص اس میں مبتلا ہے. کس کو کیا کہوں میں کہ زبردستی انسان دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز نئی تو نہیں آئی، خبریں، اور یہ آج کل کا ایک فیشن بن گیا. اور کیا خبریں، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا. دیکھیں اگر وہ ویسے ہو جائے یا یہ ایسے ہو جائے تو آپ کو آلو اور ٹماٹر اتنے روپے کلو ملیں گے جتنے مل رہے ہیں. اس بات کو خوب بچے غور سے سنیں. اور اس طرح سے بلندبان سیاسی بحثیں ہمارے نوجوان کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو میں نے بات کہی تو یہ میری نیت تھی. ایک گفتگو ہوئی ہے جناب رسالت مآب اور جناب امیر المومنین کے درمیان، اور ایک گفتگو ہوئی ہے ایک راوی ابو مریم انصاری اس کے اور پانچویں امام کے درمیان. دیکھیے یہ جو راوی آ کر امام سے پوچھ رہا ہے سوال، یہ کس کے لیے پوچھ رہا ہے؟ اپنے لیے پوچھ رہا ہے. راوی لکھ رہا ہے کتابوں میں کس کے لیے؟ اسی راوی کے لیے، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل کے لیے، خدا کے لیے، یا امام زمانہ کے لیے؟ کس کے لیے؟ یہ ہے وہ مرحلہ کہ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، اہل بیت کی حدیثوں سے جڑ نہیں پا رہے ہیں. اس کو سمجھیے، بڑا غور کیجیے گا اس کے اوپر. لہذا خصال صدوق میں شیخ صدوق نے باب السابع یا باب السبعہ معذرت 7 کے چیپٹر میں، خصال صدوق کیا ہے؟ چیپٹر ہے وہ چیزیں، وہ ایک چیز جو حدیث میں ذکر کیا ہے. پھر جب وہ ایک چیزوں کا ذکر ختم ہو گیا، وہ 2 چیزیں جو ائمہ نے معصومین نے ذکر کی ہیں، وہ 3 چیزیں جن کا ذکر کیا ہے، وہ 4 چیزیں، وہ 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، پھر 10، اس طرح سے تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے معصومین نے، اہل بیت کی وہ تمام روایات کہ جو نقل کی گئی ہیں. لہٰذا اس میں زندگی کے فلسفے پوشیدہ ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. انسان اگر چیزوں کو اپنے مقام پر رکھ نہ سکے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. صفین کا میدان ہے، نماز شب کا وقت ہوا ہے. میں نے کیوں کہا نماز شب کا وقت؟ کیونکہ نماز شب رات کو پڑھی جاتی ہے. رات کا وقت ہے تو اس کا مطلب ہے اندھیرا ہے. اگر اندھیرا ہے تو کہاں سے دشمن آ جائے کچھ نہیں پتہ. خدا کا ایک مظلوم صابر بندہ ہے، صفین میں جا نماز بچھا کر نماز تہجد پڑھ رہا ہے. تیر دائیں آ رہے ہیں، بائیں آ رہے ہیں، خود پڑھ رہا ہے. اپنے جانثار ترین ساتھیوں سے نہیں کہہ رہا بھائی ہم پڑھ رہے ہیں تم بھی یہاں پڑھو، تم الگ ہو ہم الگ ہیں. بھائی لست انا کا ان، کل کی پرسوں کی حدیث یاد ہے، میں تیری طرح نہیں ہوں، تم میری طرح نہیں ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. لہٰذا خوب اس بات کو سب توجہ کیجیے گا. ائمہ نے، اب بچے سمجھ رہے کس کا ذکر کیا تھا؟ دیکھیے مظلوم ترین انسان کائنات کا جب کہا جائے، اس سے مراد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو وہاں پر اب اگر اصحاب کہیں ہم بھی ایسے، تو یہ امیر المومنین نے کئی جگہ نہج البلاغہ میں فرمایا کہ تم میری طرح نہیں ہو، تم یہ کام نہیں کر سکتے. تم اپنی سطح پر جو تقویٰ ہے، پاکیزگی ہے، حرام، حلال، واجب، مستحب، مکروہ، میرے الفاظ میں اس پر عمل کرو جو ہم نے تمہیں بتایا ہے. اور بعض دفعہ امیر المومنین نے جب حارث حمدانی جب آ کر گفتگو کی، یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی خلقت کو سمجھتا ہوں کہ نورانی خلقت ہے، تو امیر المومنین فرمایا مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ جی. کہا کہ اچھا اگر ایسا سمجھتے ہو نا تو میرے ساتھ خبردار یہ کام مت کرنا. یہ پورے حدیثوں میں مجھے حدیث سوائے حارث حمدانی کے کہیں نظر نہیں آئی. یعنی ائمہ آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں، قابل مواخذہ سمجھتے ہیں. ائمہ یہ سمجھتے اور مانتے ہیں کہ دیکھو تم جس لحاظ سے ہمارے ساتھ اپنی معرفت رکھ رہے ہو، پھر ہم بھی تمہیں اسی حساب سے حساب کتاب کریں گے. اگر تم میرے ساتھ اس طرح کی معرفت رکھو، تم امام منصوص من اللہ جانتے ہو اور آسمان سے اتری ہوئی خبر کے مطابق، حدیث کے مطابق مجھے امام مانتے ہو، تو پھر تم اپنی عقل کے ذریعے میرے اعمال کا تعین مت کرنا. یا علی ایک صاحب آئے، ہم آپ کو اچھا انسان مانتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، نماز پڑھتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، رشوت نہیں لیتے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن جیسے ہی کہ میں آپ کو نورانیت کے مقام پر مانتا ہوں تو اب ہمارا تمہارا حساب کتاب الگ ہو گیا. جو ایک عام آدمی سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے سمجھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان باتوں کو آپ سمجھیے. اچھا، جب جو گفتگو ہے تو
بات کس کی ہو رہی ہے؟ فراموش شدہ فضیلت. درود پڑھیں محمد آل محمد. سب سے اہم ترین معذرت چاہتا ہوں، سب سے اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی حدیثیں ہیں ائمہ کی حدیث کی کتابوں میں، اور ان حدیثوں کو آپ دیکھیں. شاید آج کی تقریر آپ کو بڑی عجیب سی لگے، مجھے خود بھی عجیب سی لگ رہی ہے. درود بھیجیں محمد آل محمد کا. جو شیخ صدوق نے نقل کیا ہے خصال صدوق میں، فرمایا سبعۃ یفسدون اعمالہم، 7 لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. 7 لوگ ایسے ہیں. پہلی چیز الرجل الحلیم ذو الحلم الکثیر لا یعرف بذلک ولا یذکر بہ. وہ شخص جس کا علم اور حلم کثیر ہے. دونوں فضیلتیں وہ ہیں کہ جو ائمہ نے پسند فرمائی ہیں، جو ائمہ نے پسند اس شخص میں دونوں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بیچارہ برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. یعنی اگر آپ کے پاس فضیلتیں ہیں بھی تو یہ توقع مت رکھیے کہ معاشرہ آپ کو آپ کا حقیقی مقام دے گا. جناب امیر المومنین فرما رہے ہیں، رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ 7 لوگ ایسے. اس میں پہلا کون شخص ہے کہ رجل ذو الحلم الکثیر وذو العلم لا یعرف بذلک ولا یذکر بہ. وہ شخص جس کا علم آخری مقام پر، حلم، برداشت، تحمل، پیشنس، ٹالرنس، بردباری آخری مقام پر، لیکن اس کے باوجود نہ معاشرے میں اس کو اس زاویے سے پہچانا جاتا ہے، نہ معاشرہ اس کو ان خصوصیات کے ذریعے یاد رکھتا ہے. معاشرہ اپنے جیسا انسان سمجھ رہا ہے، نہ ان کے پاس علم ہے نہ علم ہے. اس حدیث کی مثال بتاؤں آپ کو، وجود مبارک حضرت امیر المومنین اس کی بہترین مثال ہے. کہ جس کو 2 پہلو ہیں یہاں پر، کہیں غلط چیز کی طرف آپ نہ چلے جائیں. جناب امیر علم عرش اعلیٰ پر، علم عرش اعلیٰ پر، لیکن زمانہ اس مقام پر نہیں رکھ رہا، لہٰذا یہ شخص ضائع کرے گا معاشرہ اس کو. یہ جو میں نے کہا ضائع کرے گا، کیا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں خود کہا ہے غدن ترون ایامی ویکشف لکم عن سرائری. دیکھو کل پتہ لگے گا تمہیں میرے رازوں سے واقفیت کل ہوگی جب تمہارے درمیان نہ ہوں گا. یکشف لکم عن سرائری وغدن ترون ایامی. جو میں تمہیں آج خبریں دے رہا ہوں نا کہ یہ مت کرنا، وہ نقصان ہو جائے گا، کل تم دیکھو گے جو میں آج تمہیں بتا رہا تھا کل حقیقتاً وہ واقعات رونما ہوں گے. ایک تو مطلب یہ، اور دوسرا مطلب یہ کہ کوئی شخص جو علم اور حلم کے بلند ترین مرحلے پر ہو، اگر وہ لوگ اس کو نہیں پہچانتے، نہیں مان رہے، تو وہ جو بھی بات کرے گا وہ سب کی سب ضائع ہو جائے گی. لہٰذا ہم کو بتایا گیا انما یعرف الفضل ذو ہو، فضیلت کو صرف صاحب فضیلت جانتا ہے. جو شخص زندگی بھر شہوتوں میں ڈوبا رہے، جو صرف اپنے آپ کو بچاتا رہے، جو انسانیت کو فائدہ دینا جانتا نہ ہو، اس کی سمجھ میں آئے گا کہ سپہ سالار لشکر اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا، پانی نہیں پیا، پیاسا آ گیا. یہ ہر ایک کے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے. یہ ان کے سمجھنے کی بات ہے کہ جن کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے. ورنہ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ جو کی روٹی گھٹنے سے نہیں ٹوٹ رہی، دروازہ اکھیڑ دیا تھا. سرکار ہر چیز ہر ایک کے سمجھنے کی ہے ہی نہیں. آپ اس بات کو سمجھیے اور اس بات کو، یہ جملہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا غور سے، اور اس بات کو اپنے وجود میں اتار کر اس شہر کی سڑکوں پر چلا کیجئے. اپنے سینے پہ پوسٹر چسپاں کر کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. فضیلت آ گئی اپنے پاس رکھیے. دوسرا بتایا فالحق، ایک تو یہ بات سمجھ جائے. تیسری والرجل الذی یأمن ذا المکر والخیانہ، وہ شخص کہ جو دھوکہ دینے والے انسان کو، خائن کو، غدار کو، جھوٹے عیار مکار کو، جو خیانت کار ہے، اس سے کہنا یہ بہت صحیح آدمی، یہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر تم سمجھ گئے ہو کہ یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، عیار ہے، تو خبردار کبھی اس سے امن و امان کی کیفیت میں مت رہنا، مأمون مت ہو جانا. یہ مت سمجھنا میں اس سے امن و امان میں رہوں گا، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر یہ خیانت اور مکر اس کی صفت ہے تو یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہیں برباد کر دے گا.
اگلا جملہ سنیے آپ، وَالسَّيِّدُ الْفَضْلُ الَّذِي لَا رَحْمَةَ لَهُ، اور وہ مالک برباد کر دیتا ہے اپنے آپ کو کہ جو تن مزاج ہو، سنگ دل ہو، اکھڑ مزاج ہو، کس کو ضائع کر دیتا ہے؟ اپنے نوکروں کو۔ اچھے نوکر اس کے پاس نہیں ٹکیں گے، اچھے کام کرنے والے اس کے پاس نہیں ٹکیں گے۔ وَالسَّيِّدُ الْفَضْلُ، وہ شخص جو قسوت قلب رکھتا ہے، جو شخص سنگ دل ہے، جو رحمت نہیں ہے جس کے اندر۔ اس حدیث کی تشریح کب ہوگی؟ نعمتوں کی توہین کا موضوع جو اس کے بعد آئے گا، اس حدیث کی مزید تشریح وہاں پر ہوگی کہ کس طرح سے توہین نعمت کا تعلق ہے اس حدیث کے ساتھ۔ یہ آئمہ کے علم کی واقعاً عجیب طرح سے ایک معراج تو میں نہیں کہوں گا، خیر گستاخی ہو جائے گی علم آئمہ کے ساتھ، لیکن بہرحال ہمارے لیے معراج کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگلا جملہ جو فرمایا، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، غور سے سنیے گا۔ وَالْأُمُّ الَّتِي لَا تَكْتِمْ عَنِ الْوَلَدِ السِّرَّ وَتَفْشِي عَلَيْهِ، وہ ماں جو اپنے بیٹے سے کوئی راز نہیں چھپاتی، ہر راز اس کو بتا دیتی۔ بھائی اگر آپ کے ساتھ آپ کے دیور جیٹھ نے، آپ کے ساتھ آپ کے شوہر نے، آپ کے ساتھ آپ کے ہی گھر والوں نے، خواتین سے مخاطب ہوں میں، کو برا سلوک کیا، تو آپ نے ڈیجیٹلی پورے کے پورے راز یہ اپنے بیٹے کو منتقل کر دیے۔ جی میں ٹھنڈک پڑ گئی، الحمدللہ ٹھنڈک آپ کے جی میں تو پڑ گئی، لیکن جو غلاظتوں کا انبار آپ نے اپنی اولاد کے دل میں ڈال دیا، جب یہ معاشرے میں آگے بڑھے گا تو پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا، مثبت اور کھلی سوچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا۔ ایک شخص نے، ان لاز میں سے کسی نے آپ کے ساتھ، خاتون کے ساتھ برائی کی، آپ نے الف سے لے کر یہ تک تمام باتیں بتا دی، آپ پروان چڑھاتی اپنی اولاد کو منطق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تقوی اور پاکیزگی کے ساتھ کہ خود سمجھے تو سمجھے، میں اس کے ہاتھ میں منطق اور حکمت دے کر معاشرے میں بھیجوں گی۔ وہی کام جو ہمارے یہاں مسجدوں امام باڑوں سے ہو رہا ہے، تمام فرقے کی مسجدیں اور ہمارے امام باڑوں سے، کیا ہم ڈرتے ہیں منطق اور لاجک کا اوزار بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے، کیونکہ اگر اوزار دے دیا منطق کا تو سب سے پہلے بے منطقی ترین آدمی تو مولانا صاحب ہیں، تو بچے خود ہم پر اعتراض کریں گے۔ ہم یہ جو تمام فرقوں کا ٹکراؤ ہے پاکستان میں، اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے کہ منطق اور حکمت کے ذریعے رہا جائے اس ملک میں۔ لہٰذا وہ ماں وَالْأُمُّ الَّتِي لَا تَكْتِمْ عَنِ الْوَلَدِ السِّرَّ، راز کو اپنے بچوں سے نہیں چھپاتی، وَتَفْشِي عَلَيْهِ، جو بھی چیز ہوتی ہے بتا دیتی ہے۔ لہٰذا ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دل میں کچھ چیزوں کو رکھیں، اس کے بجائے خدا سے توسل کریں، امام زمانہ سے دعا مانگیں کہ پروردگار یہ جو میرے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں میرے بچوں کو باتقویٰ بنا، صاحب حکمت بنا۔ میں ایک اور جملہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ بھائی ایک خاتون ہے، 2 3 4 5 ان کے بچے ہیں، چھوٹے بڑے، 10 12 18 سال 6 سال جو بھی ایج ہے۔ آپ خاتون کو مخاطب کر رہا ہوں میں، خواتین کو، آپ کے ساتھ آپ کے رشتہ دار ایک خاص ڈائمنشن میں ہیں، ایک خاص پہلو سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، اس پہلو کی وجہ سے آپ کے رشتہ دار انہوں نے آپ پر ظلم کیا، چلیے آپ کی دانش میں ہی صحیح، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کی اولاد کے ساتھ بھی وہ رشتہ دار اسی طرح کا تعلق رکھے۔ ابھی بڑا ہونے دیجیے، تعلقات استوار کرنے دیجیے، منطق کے ذریعے سکھائیے، منطق کے ذریعے۔ لہٰذا پازیٹیو سوچ کے ساتھ بچوں کو پروان چڑھانا، ماں باپ اس میں ڈھیر ہو جاتے ہیں لیکن واقعی پھر نسل آگے پاکیزہ نکلتی ہے۔ عام کام نہیں ہے پازیٹیو سوچ کے ذریعے بچوں کی پرورش کرنا۔ ماں باپ کی شخصیت کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں، ماں باپ برباد ہو جاتے ہیں، ماں باپ اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہے ہوتے، یا خاندان کے بزرگ، میں ماں باپ تک نہیں رکنا چاہ رہا، بزرگ بھی خاندان کے کوئی بھی ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ ایک بڑا سامنے کی بات ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، تو وہ اپنے اوپر تمام مصائب کو، تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بچہ ایک مثبت ذہن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اور جس طرح سے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ وہ بچے جو گھر میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں اور بقول بچوں کے کہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بچے کہ کاؤچ پوٹیٹو، تو وہ ایسا آلو جو صوفے پہ اس کو دھر دیا آپ نے وہیں پہ پڑا ہوا ہے، وہ بچے، اور وہ بچے جو فزیکل گیمز ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، ان کے ذہن کی نشو و نما الگ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مخالف ٹیم ہے ہمارے سامنے اور ہماری ٹیم کے ساتھ ہی ہیں،
ٹیم ورک ان کو آتا ہے, قربانی دینا آتا ہے, شکست کو برداشت کرنا آتا ہے, فتح کا جشن کس انداز سے منایا جائے, یہی گلی محلے کی کرکٹ میں. تو ان کا جو ذہن ہے وہ ایک بڑے عجیب طرح سے پرورش پاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. لہٰذا والام التي لا تکتم عن الولد الصدق وتفشی علیہ, ہر چیز اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے. ماؤں کو چاہیے ذرا اپنے دل کو بڑا کریں, اپنے رازوں کو سنبھالیں, اور پھر اس کے بعد تربیت کریں اولاد کی. بس سری الی الائمۃ اخوانہ, وہ شخص جو اپنے مومن بھائیوں کو ذرا سی بات ہوئی ملامت شروع کر دیتا ہے, جس کی عادت یہ ہے, اس کے اعمال بھی برباد ہو رہے ہیں. جہاں ذرا سا مومن بھائیوں کو غلطی کی اور اس نے ملامت شروع کر دی اور اس کو ذلیل کر دیا, بے آبرو کر دیا, بے حیثیت کر دیا, جو یہ کام کرتا ہے وہ بھی اپنے اعمال کو برباد کر رہا ہے. والذی یجادل اخاہ مخاصما لہ, اور وہ شخص جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ, اب اس کو پھیلا دیجیے ذرا سا اور, کہ جو اپنے آفس میں, معاشرے میں, سماج میں, لیکن بہرحال یہاں پر برادر مومن کا لفظ استعمال کیا گیا, جو میں سمجھتا ہوں جو اپنے مومن بھائی کے ساتھ جدل کرے, مجادلہ کرے, بحثم بحثی کرے, حق تک پہنچنے کے لیے نہیں, مخاصم اللہ, دشمنی کی نیت سے, اس کی تو میں آج نیچے ناک رگڑ کر جاؤں گا. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں کسی کے ساتھ حق تک پہنچنے کے لیے, چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. ایک دفعہ آپ کے دل میں, میرے دل میں آپ سے بحث کر رہا ہوں, دشمنی کی کیفیت آئی, اب تو اس کو میں رگڑ کے جاؤں گا. مولا فرما رہے کہ یہ اگر تم نے اس نیت کے ساتھ بحث کی تو دیکھو تم نے اپنے عمل کو برباد کر دیا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ دیکھو کبھی میں میرا مت کرنا, جدال مت کرنا, جب دیکھو بحث بڑھتی جا رہی ہے تو ایک مقام پر خوبصورتی کے ساتھ آ کر بحث کو ختم کر دو. بحثم بحثی کرنا, مقراطیت جھاڑنا, یہ دشمنیوں کے بیج کو دلوں میں بوتا ہے. اس بات کو آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. لہٰذا انسان کی یہ فضیلتیں کون سی ہیں, مانو نماز شب, وضو کیسے کریں, سجدہ کیسے رکھیں, ایسے کریں, وہ زیارت کون سی ہے. آپ نے کبھی کتنے لوگوں نے پوچھا, سنا کہ مولانا سے ہی پوچھا جا رہا, مولانا اہم ترین چیز کیا ہے کہ جو گناہ کر کے ہم خدا کے سامنے سرخرو ہو سکیں, مولانا رزق میں برکت کیسے آئے گی اور رزق بڑھے گا کیسے. اچھا میں ایک بات بتا دوں آپ کو, وہ یہ کہ ایک عجیب بہار آئی ہوئی ہے. آپ کرسچنس کو جا کر دیکھیں, یہودیوں کو نہیں دیکھا کیونکہ ان کے پاس پہلے سے یہ چیز ہے محتاج سے, اور جس کے پاس نہیں ہوتی وہ اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچ جائے. حکمت جہاں سے بھی انسان چاہے لے. مسلمانوں کے اندر تمام فرقوں میں آپ کو دکھے گا کہ اگر کوئی یہ ہو کہ کس طرح سے پیسہ زیادہ کمایا جائے, ایک وظیفہ جس کے ذریعے پیسہ کمایا جائے گا, تو حتیٰ یہ اصرار کیا تھا مولانا آپ کوئی وظیفہ بتائیں, وظیفہ بتائیں. سرکار میرے پاس جو وظیفہ ہے وہ رسول خدا نے دیا تھا جناب سیدہ کو, تو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, وہ تسبیح سیدہ ہے, وہ آپ کو پسند ہے. فراموش شدہ فضیلت پتہ. اچھا یہ تسبیح سیدہ, تم بھائی تم نام نہیں دیکھ رہے کس کا جڑا ہوا ہے, کس نے دیا. تسبیح سیدہ کے 4 گوشے ہیں, 4 گوشے. ایک گوشے پہ خدا ہے, ایک گوشے پہ جناب امیر ہیں, ایک گوشے پہ رسول خدا ہیں, ایک گوشے پہ خود سیدہ ہیں. مجھے بتائیے کوئی کیوب, کوئی چوکٹا, کوئی اسکوائر اس سے زیادہ افضل کائنات میں ہوگا؟ اچھا یہ آپ اس بات کو سمجھیں. اور اس کے بعد درود پر تو مسلسل گفتگو رہتی ہے, اور آپ حضرات جو ہے وہ اس دوران وہ اللہ میاں کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں خدا کے برابر, بار بار درود بھیج کر کہ خدا بھی یہ ذکر کر رہا ہے, آپ بھی یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں میری بات ختم ہو گئی. اس پرچے والی کچھ چیزیں ہیں جو موبائل پہ میں لے کر آیا ہوں. درود بھیجے محمد علیہ. دیکھیے فضیلتوں کا مطلب کیا ہے اور فضیلت کہتے کسے ہیں. فضیلت یعنی کیا مطلب, یعنی جس کے ذریعے آپ دوسروں سے آگے نکل جائیں. فضیلت کا مطلب کیا ہے کہ جس کے ذریعے آپ دوسروں سے آگے نکل جائیں. یہ چیز اگر ہے تو دوسروں سے آپ آگے نکل جائیں گے. یعنی کبھی آپ یہ مت دیکھیے کہ ہم نے یہ کیا تو یہ نہیں ہوا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا تو ان کے ساتھ ہو گیا. آپ دیکھیے کہ معصومین علیہ السلام, ائمہ اہل بیت آپ کو کیا چیز کس طرح سے سکھا رہے ہیں.
اگر آپ وہ تمام کی تمام کاموں کو چیزوں کو انجام دے رہے ہیں تو آپ فضیلتوں کو کما رہے ہیں. آپ کا مقابلہ اس دنیا میں اس سے نہیں ہے کہ جس کو حضرت باقر الروم کا فرق امام جعفر صادق سے نہیں پتا, جو حضرت علی اکبر کا فرق حضرت عباس سے نہیں جانتا, جس کو نہیں پتا کہ حضرت علی اصغر یعنی کیا مطلب, جس کو نہیں پتا جھولا یادگار کس کی ہے. آپ کا مقابلہ اس دنیا میں ان سے نہیں ہے. آپ کو جڑنا ہے جا کر وعلی الارواح التي حلت بفنائک, ان کی شفاعت درکار ہے, آپ کو ان کی شفاعت کی ضرورت ہے. لہٰذا فضیلتیں ہوتی ہی وہ ہیں کہ جو آپ کے آقا اور مالک اور رب الارباب نے آپ کو دی ہیں, ائمہ معصومین کے پاس سے ہوتی ہوئی خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ تک پہنچائی ہیں. لہٰذا ایک دفعہ طے کر لے انسان کہ یہ فضیلتیں ہیں اور ان پر چل کر مجھے آگے بڑھنا ہے. امیر مومنین کی ایک حدیث ہے, وہ بڑی عجیب حدیث ہے, اور رسول خدا کی جو گفتگو ہے جناب امیر مومنین کے ساتھ وہ بڑی عجیب گفتگو ہے. اور آپ کو میں نے ایک وصیت پڑھ کے سنائی تھی یہیں پر کہ جو جناب امیر مومنین کی وصیت جو اسی کا بخصال ہے کہ اے علی میں تمہیں کچھ وصیتیں کر رہا ہوں اور ان کو تم بڑی مضبوطی کے ساتھ تھام کر رہنا. تو وہ وصیتیں جو تھیں اس کے اندر جناب امیر مومنین کی, اب آپ اس کو کہیے کہ امیر مومنین کی حدیث ہے یا رسول خدا کی حدیث ہے, ان دونوں میں سے جس کی بھی حدیث ہو کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا ان دونوں ہستیوں پر ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ. لہٰذا رسول خدا نے بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو شروع فرمائی. ایک چیز مومنین کے اندر بڑا مسئلہ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اب دیکھیے جو موقف لگاتے ہیں میں ان پر اعتراض نہیں کر رہا, سمجھا رہا ہوں مثال کے ذریعے. جو موقف لگاتے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں, یہ بیچارے اپنی زیارت کو قربان کر دیتے ہیں امام حسین کے زائرین کے لیے. میں مثال دے رہا ہوں, آپ نے موقف لگائی, موقف کی جگہ نہیں ہے. مولانا ہم موقف لگانا چاہتے تھے, جگہ نہیں ہے. کیوں نہیں جگہ ملی؟ مولانا 40 کا سب الاٹ ہو گئی ہیں جگہیں, تو اب جگہ ہی نہیں مل رہی ہم کو. تو صرف امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے. یہ کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک امام ہے صرف حسین ابن علی؟ 7 دن 10 دن جا کر آپ کربلا میں رہتے ہیں اور کاظمین سے اس طرح سے بھاگتے ہیں کہ نہ جانے وہاں پر کون سی بلا آئی. سامرہ جاتے ہیں اس طرح سے دوڑ لگا کر آتے ہیں کہ نہ جانے وہاں پر. ایک کتاب ترجمہ ہوئی ہے, اس ہستی کا ذکر کروں میں, فرحاد مرزا معتمد السلطنہ. فرحاد مرزا کون ہے؟ فرحاد مرزا بیٹا فتح علی شاہ قاجار کا اور ناصر الدین شاہ قاجار کا رشتہ دار ہے. فتح علی شاہ قاجار کون ہے؟ ایران کا سیکنڈ لاسٹ آپ کہیے تھرڈ لاسٹ بادشاہ تھا, ایک لحاظ سے سیکنڈ لاسٹ کہیے بادشاہ تھا. اس کا بیٹا ناصر الدین شاہ قاجار. تو یہ فرحاد مرزا فتح علی شاہ قاجار کا بیٹا ہے اور مجتہد فقیہ ہے, متکلم ہے, مورخ ہے, عربی فارسی اور انگریزی زبانوں کا ماہر. 1305 ہجری میں, ابھی مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا ذکر کر دوں, وفات ہوئی ہے اس کی. انسان کی معرفت اگر ہو تو بادشاہ کے گھر میں بھی پیدا ہو. انہوں نے کتاب لکھی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ, کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے مقتل لکھا قمقام زخار و سمسام بتار, یعنی وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر, بہت بے کراں سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا, اور سمسام بتار یعنی وہ تلوار جو بہت تیز دھار کاٹتی ہے. مجھے ابھی پتہ چلا کوئی 3 4 5 دن پہلے کہ سمسام بتار و قمقام زخار کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے. اور اب مجھے نہیں پتا کس سطح کا ہوا ہے, یقیناً اچھا ہوا ہوگا, محنت سے مترجم کی ترجمہ کس نے کیا مجھے یہ بھی نہیں پتا. تو معرفت اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے کاظمین میں دفن کرنا, اور کاظمین میں جب دفن کرنا تو میرے جنازے کو بادشاہ کا بیٹا ہوں. خبردار زیادہ افراد نہ ہوں, 4-5 افراد ہوں, کیونکہ یہ وہ شہر ہے جہاں میرے آقا اور مولا کا جنازہ مظلومیت کے ساتھ اٹھا تھا. تو معرفت اگر ہے یہ ہے فضیلت. بعض دفعہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ہاتھ سے کون سی فضیلتیں چلی گئیں, انسان کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. اور توجہ کے سلسلے میں آپ جا کر پڑھیے گا جناب مالک اشتر کو جناب امیر المومنین کا خط, کہ کس طرح سے جناب امیر المومنین نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے, کہ یعنی یہ وہ علی بن ابی طالب ہیں کہ
کہ جن کو پوری اسلامی دنیا کو چلانا ہے، شاگردوں کی تربیت کرنی ہے، معرفت کے خزانے بکھیرنے ہیں، عقائد ٹھیک کرنے ہیں، تمام کی تمام چیزوں کو سکھانا ہے علم امامت کی بنیاد پر، اس کے باوجود بھی یہ ہمارے ائمہ کا طرہ امتیاز ہے اگر بشری اور ہیومن لیول پر آ کر دیکھا جائے کہ انسانی سطح پر بھی آ کر ائمہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور معمولی سے معمولی چیز کو فروگزار نہیں کر رہے، واگزار نہیں کر رہے، بھول نہیں رہے، اپنے شاگردوں کی تربیت میں اس کو اضافہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ فضیلت کی بات آئی تو میں نے بتا دیا کہ زندگی بہت تیز ہے، اور یہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، فرحاد مرزا کے برابر یقین ہے مجھے کہ کوئی یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا، اور متقی عالم دین، کئی صوبوں کے گورنر رہے 1305 ہجری، اگر آپ لگائیں 1305 ہجری تو 140 سال ہو گئے ہیں انتقال ہوئے ہوئے، 1445 چل رہا ہے تو 140 سال، اس طرح کی ہستی۔ تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ تربیت کے ذریعے ہوتا ہے، ہیں شاہی خاندان کے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے تربیت اس طرح سے کی ہے کہ ایمان اہل بیت، مودت اہل بیت اس مقام پر ہے کہ یہ بیٹا کتابیں بھی لکھ رہا ہے، یہ بیٹا خدمت بھی کر رہا ہے اور اشتہاد کے مرحلے پر بھی ہے۔ بہرحال یہ مقتل بہت اچھا مقتل ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ فرحاد مرزا نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے عربی عبارتیں جو تھیں پرانے بزرگ علماء کی ان کا ترجمہ فارسی میں نہیں کیا ہے تاکہ صرف علماء پڑھیں اور اس سے نتیجہ لیں۔ مجھے نہیں پتا آپ عربی میں ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ اردو میں کر دیا کہ نہیں کیا۔ بہرحال یہ اس طرح کی کتابیں فضیلتیں، آپ کو توفیق چاہیے اس بات کے لیے جو میں نے تقریر کے شروع میں بات کی۔ لہٰذا جناب امیر المومنین علیہ السلام سے رسالت مآب جو فرما رہے ہیں کہ یا علی، یا علی، یہ تو میں بتاؤں اب اس کا جو ایک دفعہ اور درود پڑھیں محمد علیہ محمد۔ یا علی تريد 600,000 دینار او 600,000 شاد او 600,000 کلمہ۔ علی 6 لاکھ سونے کے سکے چاہیے، 6 لاکھ دمبے چاہیے، یا 6 لاکھ جملے؟ کہا یا رسول اللہ اريد 600,000 کلمہ، مجھے 6 لاکھ کلمات چاہیے۔ آپ نے تو وہ جو نوجوانوں کے ذہن میں نا علی وارث، وہ علی وارث کی بنیاد پر آپ نے واہ واہ تو کر دی، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ تم نے واہ واہ کی کیوں، آپ بتا سکتے ہیں؟ نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں وجہ کیا ہے؟ مولانا 6,000 دینار کو ٹھکرا دیا، دمبے کو ٹھکرا دیا، 6 لاکھ کلمات کو قبول کیا۔ یہ تو سلمان کی بھی حیثیت یہی ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ سلمان بھی اگر ہوتے تو یہی کام کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابو ذر ہوتے یہی کام کرتے، مقداد ہوتے یہی کام کرتے، میثم تمار ہوتے یہی کام کرتے، ابو الفضل عباس ہوتے یہی کام کرتے۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں فضیلتیں جب مقام بالا سے اتر کر نیچے آتی ہیں، اور شاگرد اگر بالیاقت ہو تو آپ کو شاگرد کے وجود میں استاد کی تصویر کا عکس دکھتا ہے۔ اچھا اب چلیے ذرا اس جملے کی تشریح کی طرف کہ جناب امیر المومنین جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ اب میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو۔ ربیعہ صحابی ہیں رسول اللہ کے، 7 برس خدمت کی۔ ایک دفعہ نہ جانے رسول خدا کے قلب مبارک میں کیا آیا، جی میں کیا آیا، ربیعہ خدمتنی 7 سنین الا تسلنی شیئا، 7 برس خدمت کی ہے ہماری، کچھ مانگتے کیوں نہیں؟ کچھ تو مانگو، تم نے کچھ نہیں مانگا۔ کیا کہنا ہے کہ جب رسول خود پوچھو کچھ مانگو؟ لہذا خدمت کیجئے، خدمت یہ فرش اعضا خدمت کیجئے، عزاداروں کی خدمت کیجئے، جہاں جہاں گھر میں بزرگوں کی، خاندان والوں کی خدمت، تمام کی تمام یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ وقت بہرحال نکل جائے گا اور حدیثوں سے ہم رہ جائیں گے۔ کہا تم نے اللہ تسلی چاہیے، تم نے کوئی چیز مانگی کیوں نہیں مجھ سے؟ کہا کہ یا رسول اللہ امہلنی حتی افکر، عقل مند ہونا چاہیے آدمی، اگر نادان ہوگا نا اور بے وقوف تو رسول خدا سے بھی وہ مانگنے کی تہذیب اور تمیز کے مطابق مانگ نہیں پائے گا۔ دیکھا بھارت دوسرے نائے کا، ہاں بھائی کیا سوچا؟ کہ رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں ان تسأل اللہ ان یجعلنی معک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے یا آپ کے ساتھ جنت میں رکھے۔ علامہ مجلسی نے یہ نہیں نقل کیا کہ مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رکھے،
کہا مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رکھیے. آپ کے ساتھ کی جنت اور ہے, جنت پہ آپ کے ساتھ شاید اور ہو. یہ اچھا نتیجہ دونوں کا ایک ہے. میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں, یعنی جب بھی ہو نا آپ کی نگاہیں امامت اور رسالت پر رہیں. اب آپ نے بہت جذبات کا مظاہرہ کیا ہے, لہٰذا اب سزا بھی ملے گی آپ ہی کو. اہم ترین فضیلت جو فراموش شدہ ہے وہ کیا ہے؟ حق ائمہ کو سمجھیے. حق ائمہ صرف سینہ زنی میں خلاصہ نہیں ہوتا, گریے میں خلاصہ نہیں ہوتا, نماز شب اور تہجد میں اور مستحبات اور واجبات میں خلاصہ نہیں ہوتا. حق ائمہ کا جو دائرہ ہے وہ اس سے کہیں آگے کا پھیلا ہوا ہے. یہ تجلیات ہیں ائمہ کے حق کی. جب عزاداری آئی جی بھر کے عزاداری کیجیے. جب نماز کا وقت آیا ائمہ کے طریقے سے نماز پڑھیے. تابوت علم ذوالجناح ائمہ کے طریقے سے احترام کیجیے. امام باڑہ ائمہ کے طریقے سے احترام کیجیے. ہر موقع پر جو امتحان آئے ائمہ نے جس طرح سے بتایا پرچے پر سوالات کے جوابات لکھیے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے حق کے امام, حق کے اہل بیت. بچے نے پوچھا, نوجوان نے, حق کے اہل بیت کیا ہے؟ تو میں نے اپنی طرح سے جواب دیا, مجھے اس کے علاوہ کوئی جواب آتا نہیں. تو یہ ربیہ کے واقعے کو جوڑ رہا ہوں اس کے ساتھ, اور پھر آتے ہیں جناب امیر تک. حق کے ائمہ کیا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ کے آخری 5-6 جملوں میں حق کے ائمہ کو بیان کیا گیا. گھر جا کر ترجمہ پڑھیے گا آخری 5-6 جملوں میں. پروردگار انت اجلنی من العارفین بحق, مجھے قرار دے ائمہ کے حق کی معرفت رکھنے والوں میں. کیا معیار ہے اس کا؟ مثال کے ذریعے سمجھاؤں. قیامت میں 14 معصومین آپ کو دکھے اور یہ جا رہے ہیں سب کے سب ایک مقام پر, آپ ان کے پیچھے چلنے لگے. یہ جنت میں لے کے جائیں گے اس وجہ سے ان کے ساتھ ہو, یا یہ خدا کی مرضی ہے جہاں یہ ہیں وہاں خدا ہے. اب ائمہ نے 14 معصومین نے چلنا شروع کیا. گستاخی انشاءاللہ کے فرشتے جو سن رہے ہیں ہم سب کی گفتگو کو, ائمہ ہمارے 12ویں امام, میں بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں یہ بات. اب ائمہ جس رستے پہ چل رہے ہیں اس کے آخر میں, انتہا میں اس کے جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوئے دکھائی دیے. تو جو حق کے ائمہ کو نہیں سمجھتا ہوگا نا وہ رک جائے گا اور دائیں بائیں دیکھے گا. دشمنان تھے کچھ ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آخر میں گل و گلزار ہے, بڑے بہترین میوے ہیں. تھے تو ائمہ, یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں, عقل تو دی ہے نا, ان کے ساتھ مت جاؤ, ان کے ساتھ جاؤ. اس کا مطلب آپ ائمہ کی معرفت ہے ہی نہیں. یہ بعض روایتوں میں ہم کو ملتا ہے, شب عاشور یہ واقعہ ملتا ہے ہم کو. قتل تو ثم احترقت تو ثم نشرت, مار دیا جاؤں, جلایا جائے, بھوسا بن جاؤں, راگ بن جاؤں, پھر پھیلایا جاؤں, 70 دفعہ ایسا ہو, زندہ ہوں گا پھر آپ کے ساتھ. اچھا پھر میرے ساتھ رہو گے تو کیا کرو گے؟ کسی شہید کربلا نے نہیں کہا جنت تو آپ ہی کے ساتھ ہے, آپ قرآن آپ کے ساتھ ہے. یہ تو جملہ کہہ رہا ہوں نا, جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ زیادہ زور ڈالے بھی نہیں, معذرت کے ساتھ آپ سے نہیں کہہ رہا, بعد میں جب بات جائے گی تو ان سے کہہ رہا ہوں. آپ پوری طرح سے سمجھ رہے ہیں اس بات کو. حق کا امام یہ ہے ہی نہیں کہ امام کی ولایت کے دائرے کو اپنی عقل کے مطابق سمجھو. حق کا امام یہ ہے کہ امام کی ولایت کو من احبکم فقط احب اللہ, جس نے آپ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے محبت خدا کی طرف جائیے, محبت خدا کی طرف جائیے, بھائی آپ کو نہیں بتایا گیا ہوگا نسخہ محبت خدا کا, مجھ کو میرے امام ہادی بتا کر چلے گئے. من احبکم فقط احب اللہ. دل میں حجت ابن الحسن کی محبت ہے, دل میں علی نقی علیہ السلام کی محبت ہے, محمد تقی کی محبت ہے, علی رضا کی ہے, امام موسیٰ کاظم کی ہے, جعفر صادق کی ہے, سیدہ کی محبت ہے. مولانا ان کی تو ہے, ٹوٹ کر ہے, خدا کی محبت نہیں ہے. خدا کی محبت ہے, علامت محبت خدا یہ ہے کہ 14 کی محبت ہے. اور زیارت عاشورہ کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. اکرمنی, جس نے مجھے عزت دی, بے معرفتکم, آپ کی شناخت عطا کی.
ومعرفت اولیائکم، امام کی محبت پر رک مت جانا آ کر، بلکہ ابو الفضل عباس کی محبت بھی جڑی ہوئی ہے، جناب زینب کی محبت بھی جڑی ہوئی ہے، جون کی محبت جڑی ہے جو غلام تھا. ہے کہ ہم اگر دل میں یہ ہے محبت اہل بیت ہے، خدا کی محبت خدا کی محبت خدا کی محبت سن کر بچے پریشان نہ ہو جائیں. پریشان وہ ہو جس کو 12 آقاؤں نے معیار نہ دیا ہو. تم کو تمہارے مولا معیار دے کر گئے ہیں. میں الفاظ ہیں نہیں میرے پاس اصل میں کہ میں اس بات کو کہہ سکوں. جناب امیر المومنین کی محبت لے کر عالم خلقت میں جو غیر خدا قاب قوسین کی منزل پر گیا، اس کے دل میں بھی جناب امیر المومنین کی محبت تھی. خدا نے جب قلب رسول خدا کو دیکھا، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کی روایت ہے، بہت بڑی زبان ہے عالم اسلام کی، معمولی ہستی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں اگر علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں ہوگی ہلاک ہو جاتے صحابہ. آپ اس جھمیلے اور بکھیڑے میں ہیں، علی ہماری نمازیں بخشوائیں گے، علی روزے بخشوائیں، سرکار صحابہ فرما رہے ہم ہلاک ہو جاتے. زندگی صحابہ کی صدقہ ہے وجود علی کا. لہذا آپ توجہ کیجئے، جب گئے عالم بالا پر معراج پر تو وہاں پر خدا نے کیا دیکھا؟ محبت خدا ہے رسول خدا کے دل میں، لیکن خدا اپنی محبت کو دیکھ کے بات نہیں کر رہا، کہہ رہا محمد میں نے تمہارے دل میں دیکھا سب سے زیادہ مجھے علی کی محبت دکھی. فخاطب تو کب لہجت علی، تو لہٰذا میں نے علی کے لہجے میں تم سے گفتگو کی. کیوں گفتگو کی؟ بھائی یہ داماد ہے، بھائی دیکھو کہ یطمئن قلبک، جو عبودیت الہی کے آخری مرحلے پر ہے، جو جبرائیل سے بھی آگے ہے، جو سدرۃ المنتہی سے بھی آگے ہے. قرآن عربی زبان میں لفظ نہیں ہے مقام ختمی مرتبہ کو بتانے کے لیے. اس مقام پر ہونے کے باوجود محبت علی دل میں ہے. خدا کو محبت پسند آ رہی ہے، اور پسند صرف نہیں آ رہی، خدا کہہ رہے کہ میں نے علی کے لہجے میں گفتگو کی. کیوں؟ تاکہ تمہارے دل کو سکون دے سکوں. سکون آئے گا محبت علی کے صدقے میں. جب یہ اذا بلغت النفس، کیا بات کہیں اور چلی گئی اور بڑی غلط چلی گئی. اب درود بھیجو محمد علیہ دیکھیے اب یہ نماز روزے کی بات تو میرے کرنے کا جی نہیں چاہتا بالکل بھی، سچی بات ہی ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بات یہ ہے ماشاءاللہ صاحب سب نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن اس محبت کی بنیاد یہ ہے سرکار یہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ 10 محرم کو کہاں ہوتے کربلا میں 61 ہجری میں، جو لشکر دریا کے ساتھ تھا 30,000 کا، یا جو 75 80 90 لوگ تھے دریا سے اس طرف وہاں ہوتے. آپ اترے گھوڑے سے اپنے، اب وہ روایت نہیں پڑھ سکتا میں معذرت کے ساتھ، وہ پھر کل اگر پڑھ دی تو پڑھ دی، ورنہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے. محبت خدا، عرفان الہی. میں کیا عرفان الہی؟ آپ کا آخری پیغمبر آسمان پہ جا رہا ہے، محبت علی لے جا. آپ پریشان ہیں عرفان الہی عرفان الہی، محبت خدا کیسے پائیں؟ آپ کو کیا امام ہادی سے زیادہ عقل ہے؟ کیا آپ کا علم خدا سے زیادہ ہے؟ ان کی محبت علامت ہے خدا کی محبت کی. اس کو پتھر پر کندھا مت کرنا، ہو سکتا ہے مٹ جائے، اپنی روح پر کندھا کرو. آپ گھوڑے سے اترے 10 محرم کو، اذان ہوئی، اس لشکر سے بھی آواز آ رہی ہے جہاں 75 80 آدمی جان نثارے کے لیے کھڑے، وہاں پر بھی جماعت کھڑی ہوئی. اور جو دریا کے ساتھ ہے نا وہاں بھی جماعت ہوئی، اور وہاں تو کیا کہنے جماعت کی، 30,000 کی جماعت سرکار. 7 آدمیوں سے زیادہ اگر ہو جائے تو حساب اس کا کوئی نہیں رکھ سکتا. 30,000 والی جماعت میں جانا چاہیے نہیں. یہ تمام معیارات وہاں پر ہیں جہاں پر ہمارا اور آپ کے ایمان کی بات ہو. لیکن اگر بات آ جائے رسول خدا کی اولادوں کی،
اور رسول خدا کی جانشین کی. پھر اس کے بعد اس حدیث کے ذریعے اس گرہ کو کھولا کیجیے گا. یا علی لو سلک الناس وادیا، اے علی، عمار سے کہہ رہے ہیں رسول خدا، یا عمار لو سلک الناس وادیا وسلک علی وادیا. اے عمار دیکھو، اب اگر یہ عرب کلچر اور عرب کا جو لفظ وادی کے لیے جب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ سمجھ نہیں سکتے. دو پہاڑیں بلند و بالا، بیچ میں گھاٹی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی. بھیڑیا ہو سکتا ہے، ریچھ ہو سکتا ہے، سانپ ہو سکتا ہے. رات کا وقت ہے، 1400 برس پہلے کی حدیث ہے، نہ ٹارچ ہے، نہ بیٹری سیل ہے، نہ روشنی کا کوئی انتظام ہے. کس کی بنیاد پہ چلیں گے؟ پوری کی پوری خلقت خدا جا رہی ہے ایک گھاٹی سے. بھائی ان کے پیچھے چلیے، کیونکہ 1000 بھیڑیے بھی حملہ کر دیں تو بچا لیں گے. کہا کہ دیکھو عمار لو سلک الناس وادیا، اگر تمام کی تمام خلقت خدا ایک گھاٹی سے گزرے، یا اسے دن کا وقت ہو یا رات کا، گھٹا ہو یا سورج نکلا ہو، بارش ہو یا آندھی، طوفان ہو یا زلزلہ، سانپ ہو یا بچھو، بھیڑیوں ہو یا ریچھ، شیر ہو یا چیتے، رسول خدا بھائی کہہ دیا نا، جو بھی ہو لو سلک الناس وادیا، جو بھی ہو. اب تم سمجھتے رہو جو بھی ہو، گولیاں برس رہی ہوں، بمباریاں ہو رہی ہوں، جو بھی ہو. وسلک علی وادیا، علی اکیلا جا رہا ہے. دیکھو چلنا اس وادی میں علی کے پیچھے جہاں علی جا رہا ہوں، وَاتْرُكَ النَّاسَ تُرًّا، تمام کے تمام لوگوں کو چھوڑ دینا. کیا مطلب ہے اس بات؟ آپ سمجھیے اس بات کہ محبت اہل بیت. یہی بات کہہ کر ہم نے نوجوانوں کو برباد کر دیا. یہ نہ نماز کے رہے، نہ روزے کے رہے، نہ حج کے رہے، نہ زکوٰۃ کے. یہ محبت اہل بیت میں الجھے رہے اور کسی کام کے نہیں رہے. یہ بے نمازوں سے رغبت ہو گئے. خدا کی قسم، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر پوچھیے آپ، ان میں کوئی بے نمازی نہیں ہے، سب نماز پڑھتے ہیں. ایک تو یہ بہت سیدھی سی بات کی. دوسری بات آپ سمجھے نہیں، میں نے ابھی مثال دی، نماز تو وہاں بھی ہو رہی ہے 30,000 کے لشکر میں، نماز وہاں بھی ہو رہی ہے. آپ کس نماز کو اس نوجوان سے پڑھوانا چاہتے ہیں؟ مانا اللہ کی نماز کو نہیں. معراج پر رسول خدا جا رہے ہیں محبت لے کر علی کی، اور آپ اپنی نماز کو جب پڑھنا چاہ رہے ہیں تو محبت اہل بیت کم ہو زیادہ ہو کوئی مسئلہ، نماز اچھی طرح سے پڑھیے. سرکار محبت اہل بیت کو ذرا ڈھنگ سے اپنے دل میں رکھیے، نماز اہل بیت کے طریقے پر پڑھیے. لیکن بہرحال یہ امیر المومنین کی بارگاہ میں کہیں ایک بے ادبی نہ ہو جائے. یہ اہلی 6 لاکھ سکے چاہیے سونے کے، 6 لاکھ دمبے چاہیے، یا 6 لاکھ کلمات؟ یا رسول اللہ 6 لاکھ کلمات چاہیے. کیوں کہا جناب امیر نے؟ ربیہ والے واقعے سے میں چلا تھا، مجھے خوب اچھی طرح سے یاد ہے، بھولا نہیں تھا میں. ربیہ نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ جب آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھیے گا. رسول خدا نے کہا کہ من علمک ھذا، یہ بتاؤ سکھایا کس نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سوچا کہ اگر میں کثرت اولاد کی دعا کو 10 20 25 30 بیٹے دے، مر جائیں گے. مال مانگوں ختم ہو جائے گا، کیا چیز مانگوں کہ جو ہمیشہ رہے؟ تو میں نے یہ سوچا کہ آپ سے مانگوں مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رکھے. تو رسول خدا نے سر جھکا لیا، فأطرق ثم رفع رأسه، کہا کہ سوف أسأل، تم نے کہا ہم یہ مانگیں گے، لیکن اعنی بکثرت السجود، سجدے کثرت سے کر کر اس دعا میں ہماری مدد تم کرو گے. مسئلہ حل ہو گیا یہاں سے. یقین کریں اگر آپ کو اہل بیت کے کلمات پتہ لگ جائیں تو ہم لوگوں کی بہت ساری محنت زبردستی کی ختم ہو جائے گی. تو رسول خدا کے بھائی جناب امیر المومنین جانتے ہیں کہ جب رسول خدا فرما رہے ہیں نا جملے، دمبے مر جائیں گے، سکے ختم ہو جائیں گے، جملے لے لوں جملے، کیونکہ جملے میرے بھی کام آئیں گے اور محفل مرتضیٰ میں جو میرے چاہنے والے ہیں نا میری محبت میں، ان کے بھی کام آئیں گے. فرمایا یا رسول اللہ 6 لاکھ جملے، اجمع لک فی 6 کلمات، 6 لاکھ جملوں کو میں تمہاری خاطر 6 جملوں میں خلاصہ کر رہا ہوں. یا رسول اللہ 6 لاکھ میں کو 60,000 میں کر دیجئے، 6,000 میں کر دیجئے،
600 میں کر دیجئے، 66 میں، 6 کلمات فرمایا. دیکھو یا علی، اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض. اے علی جب تم یہ دیکھو لوگ اپنے کو بڑھا رہے ہوں مختلف فضیلتوں کے ذریعے، یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں، تو تم فرض پر کام کرنا، فرض میں مشغول ہو جانا، فریضوں میں مشغول ہو جانا. لہٰذا وہ جملہ بھی کہہ دوں کہ جس کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا، وہ یہ کہ موقف لگا رہے ہیں مولانا، جگہ نہیں ملی، 20 سفر تک تو نہیں ملی جگہ، 23 سفر کی جگہ مل رہی ہے، تو 23 سفر میں آپ نجف میں موقف لگا لیجئے، تو وہ 40 تو ختم ہو جائے گا. وہاں بھی ایک مظلوم ہستی ہے، میرے خیال سے وہ اس کا بھی کوئی رشتہ ہے امیر مومنین کا جناب سید الشہداء سے. منجمد کیوں کر دیا ہے نوجوانوں نے اپنے ذہنوں کو؟ واحد زیارت ہے جو میں دیکھ سکا، جب پیادہ جائیے، پیدل جائیے تو ثواب ملے گا جناب امیر کے لیے، اور پیدل لوٹ کر آئیے تب بھی ثواب ملے گا. کربلا سے نجف کے راستے میں جگہ نہیں مل رہی موقف کی، آپ مت لگائیے، آپ نجف میں لگا لیجئے. آپ غور فرمائیے گا ہماری حالت ہو کیا گئی ہے. 40 پہ چھٹی نہیں ملی، مولانا 40 میں نہیں جا سکے، اب تو اگلے سال 40 پہ جائیں گے. زندہ رہو گے اگلے سال 40 تک؟ مولانا 40 کی بات ہی کچھ اور ہے. تمہیں زیادہ عقل ہے، تمہارے امام کو زیادہ عقل ہے. سند پڑھیے جا کر عاشور کی افضل ترین زیارت، تسلسل کے ساتھ جو بتا رہا ہوں، افضلیت کو نہیں بتا رہا، ان زیارتوں کو افضل ترین کہا گیا. عاشور کی زیارت، عرفے کی زیارت، نیمہ شعبان کی زیارت، عید الفطر کی زیارت، رجب کی زیارت، شب قدر کی زیارت، افضل الزیارات یہ. تو مولانا پھر 40 کی زیارت بیکار ہے؟ ارے سرکار زمزم جہاں سے پیجیے آپ زمزم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آئمہ نے بتایا ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے. سید الشہداء کی زیارت کا پہلا موقع جہاں مل رہا ہے، بدن صحیح و سالم ہے، مال و دولت ہے، رستہ کھلا ہوا ہے، چھٹی مل گئی ہے، چلے جائیے، اگلی سفر کا ٹکٹ وہیں کربلا سے لے کر آئیے. وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَشْتَغِلُونَ بِتَزْيِينِ الدُّنْيَا فَاشْتَغِلْ أَنْتَ بِتَزْيِينِ الْآخِرَةِ. اے علی جب تم لوگوں کو دیکھو نا کہ لوگ اپنی دنیا کو بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، سجا رہے ہیں، تو تم اپنی آخرت کو سنوارنا اور اپنی آخرت کو سجانا. یہ 2 جملے، 4 جملے رہتے ہیں، مسائل کا وقت نہیں ہے گا. یہ 2 جملے، کل 4 جملے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور امید یہ ہے کہ باتیں میری واضح ہو گئی ہوں گی. آل رسول کے مصائب اور جو رسول خدا کی دختران، بہویں، بیٹیاں، نواسیاں، یہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے کربلا جس انداز میں گئی ہے، دیکھیے اس میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. چھپے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مقتل میں الفاظ کی صورت میں نہیں ہے. آپ حضرات جو محب اہل بیت ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں. جب یہ قافلہ مکے سے چلا، مدینہ سے مکے آیا، مکے سے کوفے آیا، کوفے جانے نہ دیا گیا، کربلا میں اتارا گیا، تو لوگ دیکھتے تھے کہ ایک خوبرو نوجوان ہے، تنومند، بہادر، دلاور، 14ویں کی چاند کی طرح چہرہ ہے. یہ امام حسین کی خیموں، ہمشیرگان کے خیموں میں بھی جا رہا ہے. یہ حسین کی بیٹیوں کا محرم ہے. یہ حسین ابن علی کے پاس جا رہا ہے. حسین ابن علی بڑے خاص احکامات اس سے کہہ رہے ہیں. مورخین نے واقعات لکھے. یہ کون ہے؟ یہ ابو الفضل عباس ہے. خیمہ لگ رہا ہے، بہنوں کو، علی بن ابی طالب کی بیٹیوں کو پانی چاہیے. یہ نوجوان جا رہا ہے، فضہ سے بھی گفتگو کر رہا ہے. زینب آخر یہ ہے کون؟ یہ ام البنین کا بڑا بیٹا ابو الفضل عباس. مرد جو تھے، مرد گھوڑوں پر سوار چلتے تھے، خواتین معمولاً ناقوں پر. پالکی ہودج رکھ دی جاتی تھی جس میں خواتین آرام سے استراحت کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی. ناقے کو بٹھایا جا رہا ہے. جناب زینب ناقے سے اتر رہی ہیں. علی اکبر، عباس. کس کا ناقہ ہے؟
یہ زینب کبریٰ کا ناقہ ہے، فاطمہ کی بیٹی اتر رہی ہے. یعنی آپ جب جناب زینب کا تابوت نکلے آپ اتنا احترام کریں تو مجھے بتائیے خود جناب زینب کا کتنا احترام کرتے ہوں گے ابو الفضل عباس. میں صرف 2-4 جملے کہوں گا، یہ وہ جملے جو مقتل میں نہیں لکھے ہوئے، لیکن جب 11 محرم کو جناب زینب کو ناقے پر بٹھایا گیا ہوگا تو بیوی نے قتلگاہ کی طرف نگاہ تو ڈالی ہوگی. میں کہوں گا مولا عباس سے کہ مولا آپ سے اٹھ کر تشریف لائیے، آپ کی بہن کو ناقوں پر سوار کیا جا رہا ہے. عزیزوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ عباس کا لاشا ترائی میں پڑا ہوا ہے. کون کون سے مقامات تھے کہ جب ابو الفضل عباس زینب کبریٰ کو یاد نہ آئے. میں ایک بات کر دوں جملہ مختصر سا، ناقہ جب بھی زمین پر بیٹھتا ہوگا، ناقہ جب بھی بلند کیا جاتا ہوگا، جب بھی شہزادی کو تشنگی کا احساس ہوتا ہوگا، جب بھی ناقہ پڑاؤ ڈالتا ہوگا، بیوی کو ابو الفضل عباس یاد آتے ہوں گے. جب بھی سکینہ اور رقیہ ناقوں سے اترتی ہوں گی، چچا یاد آتا ہوگا، علی اکبر یاد آتا ہوگا. میں کہوں گا اے ہماری شہزادیوں کہ آپ نے کس طرح سے سفر گزارا، ہر مقام پر عباس یاد آئے، ہر مقام پر علی اکبر یاد آئے. لیکن اگر سفر یہی ہوتا تو شاید ہم اتنا گریہ نہ کرتے. جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی نا تو بیویوں کے پاس عباس علی اکبر آتے تھے. یہ بیویاں رسن بستہ ہیں، سب سے زیادہ عباس سے یاد آتے ہوں گے. جب رسن بستہ ہاتھوں میں رسیوں کی گرہ اذیت دیتی ہوگی، ارے کوئی ہے جو ان رسن بستہ ہاتھوں کو ہر دعا کے بعد میں رکوں گا مختصر وقت کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے آپ بلند آواز سے آمین کیجیے گا. اللہم بحق محمد وآل محمد علیہ صلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین واکفنا ما ہمنا. اللہم بحق محمد وآل محمد طول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح وارسع ارزاقنا وطول اعمارنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعجل لولینا وليك الفرج. پروردگار اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما، ہر دکھ اور درد کو مولا امام زمانہ کے دل سے دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. جس نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، اس امام باڑی کی مینجمنٹ کمیٹی جو جس طرح سے اس امام باڑی کی خدمت انجام دے رہے ہیں، بانیان مجالس، حاضرین جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، مومنین مومنات، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو یہاں ہیں، جو دعا دل میں لے کر آئی ہیں، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں امام حسین کی مظلوم بہنوں کی، ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، حاجت روا فرما. قبولیت کے لیے دھوم پڑھیں.